بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام تر تعریفیں اس خدائے بزرگ و متعال کے لیے کہ جس کے قبضہ قدرت کے اندر کائنات کی ہر شے اور ہر نظام ہے۔ درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل محمد پر جو کہ لائق سلام ہے۔ بہت سارے لوگوں نے ہم میں سے تقریباً ہر مسلمان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور آتش نمرود کا واقعہ سنا ہوگا، جس کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارہا ذکر کیا ہے اور بارہا اس کے متعلق بتایا ہے۔ اور ہم سب کو بھی یہ علم ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود میں دھکیلا گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بحکم اللہ اپنے اذن سے جو ہے اس آتش کو جو ہے وہ پھولوں میں تبدیل کر دیا۔ تو اس کے پس منظر میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، کتاب کا ریفرنس بھی آپ کو دے دیتا ہوں اور انشاءاللہ آپ خود بھی اس سے تحقیق کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کے پس منظر میں جو واقعہ میرے سامنے کتاب میں لکھا ہوا پیش آیا وہ میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو وہ کنواں تھا جس میں آگ جلائی گئی تھی اس میں دھکیلا جانے والا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور تمام فرشتے جو اس ٹائم موجود تھے اور وہ اس منظر کو دیکھ رہے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ بہت پریشانی کے عالم میں ہیں، وہ بہت پریشان ہو رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل، تم کیوں اتنے پریشان دکھائی دے رہے ہو؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ پاک، میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے جن کا خلیل اللہ لقب ہے، یعنی کہ آپ کے دوست ہیں، اور اس پوری کائنات میں صرف آپ کے وہ آپ کا نام منوانے والے ایک آپ کی حجت ہیں، اور صرف وہی وہ اپنے دشمنوں کے دشمن ہی نہیں ہیں بلکہ جو لوگ آپ کی وحدانیت سے انکار کرتے ہیں، آپ کے وحدہ لا شریک ہونے سے انکاری ہیں، وہ ان کے بھی دشمن ہیں۔ تو میں وہ آپ کے ہر دل عزیز ہیں اور میں ان کو اس طرح آگ میں دھکیلا جا رہا ہے، تو میں اس جو چیز ہے اس سے بہت زیادہ پریشان ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خاموش رہنے کا حکم دیا، پھر اور فرمایا کہ وہ جب چاہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جب چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کو اس آتش سے آزاد کروا سکتی ہے۔ بس چونکہ یہ ایک آزمائش تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، تو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے عرض کی کہ یا نبی اللہ، یا خلیل اللہ، آپ کو کیا مدد کی ضرورت ہے؟ کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ انہیں اس وقت جبرائیل کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر ایک وحی نازل کی ہے، اور اس وحی کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک زمرد کی انگوٹھی جو ہے ان کو دی ہے، اور جس کے اوپر جو ہے وہ ایک نقش کندہ ہوا تھا، جو نقش یہ تھا: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ محمد الرسول اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم وفوض امری الی اللہ حسبی اللہ۔ یہ وہ کہہ لیں کہ اسم العظم تھا یا آیات تھیں، یہ اس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انگوٹھی، زمرد کی انگوٹھی جو بھیجی، اس وقت مدد کے لیے بھیجی، تو اس کے اوپر یہ آیات جو تھیں وہ کندہ ہوئی تھیں۔ خیر، اگر اس واقعے کا میں مزید ذکر کروں تو یہ کس کتاب میں ہے؟ کتاب کا نام ہے جی تہذیب الاسلام، اور دوسری کتاب کا نام ہے مکرم الاخلاق، اور تیسری کتاب کا نام ہے ہدایت المتقیین۔ اس کے باب نمبر 2 صفحہ نمبر 14 کے اوپر یہ واقعہ موجود ہے۔ شیخ تبریسی صاحب نے بھی اس کو روایت کی ہے، انہوں نے تہذیب الاسلام کے اندر اس واقعے کو کوٹ کیا، صفحہ نمبر 87 سے لے کے صفحہ نمبر 90 تک۔ تو آپ لوگوں سے یہ واقعہ شیئر کرنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو ان پتھروں کے مقدس ہونے کی حقیقت کو بیان کر سکوں، تاکہ آپ لوگوں کے علم میں آئے کہ یہ کتنے متبرک پتھر ہیں کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ اپنے انبیاء کی مدد کے لیے بھیج رہے ہیں۔ آخر کچھ تو ان میں راز ہوگا، آخر کچھ تو ان کے اندر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی صفت رکھی ہوگی، کوئی ایسا معجزہ رکھا ہوگا۔ ویسے اگر آپ کو مزید بتاتا چلوں تو جو زمرد پتھر ہے، یہ کہا جاتا ہے اس کا حامل سیارہ جو ہے وہ عطارد ہے، جسے مرکری کہا جاتا ہے۔ تو یہ اگر کسی انسان کے بہت
دشمن ہیں اس کے ارد گرد بہت زیادہ اس کے حاسد ہیں، دشمن اسپیسیفکلی ہیں جو اس کا نقصان کرنا چاہتے ہیں یا اس کا برا بھلا کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے یہ زمرد پتھر انتہائی مجرب ہے۔ اور میں یہ تو نہیں آپ سے کہوں گا کہ آپ یہی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ محمد رسول اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم افوض امری الی اللہ حسبی اللہ، یہ آپ اس پہ کندہ کروائیں، کیونکہ ہم اس کی پاکی کا تقدس نہیں اتنا رکھ سکتے، کیونکہ یہ چونکہ نبی جو اللہ کے ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں، وہ ان سے کوئی خطا نہیں سرزر ہوتی، تو ان پہ یہ سوٹ بھی کرتا ہے اور یہ چیزیں انہی کے لیے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا، مختصر سا قصہ تھا، جو زمرد پتھر یہ اس ٹائم ہاتھ میں میرے آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس کی بنی ہوئی انگوٹھی جو تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی۔ اور اگر میں آپ کو اس کے متعلق تھوڑی سی اور انفارمیشن دوں تو زمرد پتھر جو ہے یہ نہ صرف کہتے ہیں کہ آپ کے دشمنوں سے مطلب ان کے اثر سے بچانے کے لیے آپ کے کام آتا ہے، بلکہ رزق کے لیے جو ہے، سبز رنگ چونکہ رزق کا رنگ ہے تو یہ رزق روزی میں اضافے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ آپ کی سکس سینس کو بہت زیادہ شارپ کرتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ آپ کے مائنڈ کی جو سکلز ہیں، آپ کی جو برین گرومنگ ہے اس کو بہت زیادہ تیز کرتا ہے، آپ کو ڈپریشن میں نہیں آنے دیتا، آپ کے ڈیپ سوچوں میں آپ چلے جاتے ہیں، کھو جاتے ہیں، وسوسوں میں پڑ جاتے ہیں، یہ وسوسوں سے آپ کو نکالتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک سے زیادہ ذرائع جو آمدن ہے اس کے طرف مائل کرتا ہے، کیونکہ جب پتھروں کے اوپر سورج کی روشنی پڑتی ہے تو یہ اپنے اندر سے جو ہے وہ شعائیں خارج کرتے ہیں، یعنی کہ ریز ایمٹ کرتے ہیں، اور وہ ریز جو ہیں وہ انسان کی جب اندر داخل ہوتی ہیں تو وہ اپنا اثر جو ہے وہ انسان کے دماغ کے اوپر چھوڑتی ہیں۔ مختصر سی مثال دوں گا کہ جس طرح ایک شیشے پہ جب سورج کی روشنی پڑتی ہے تو اس کے اندر سے جو شعائیں نکلتی ہیں وہ اپنا عکس سامنے والی دیوار کے اوپر چھوڑتی ہیں، اسی طرح ہر پتھر کے اندر سے بھی ہر پتھر کی اپنی ایک گریوٹی ہے، اپنے اس کا ریفلیکٹنگ انڈیکس ہے، ایک ریفلیکٹیو انڈیکس ہے، اس کے علاوہ اس کا ایک ایم او ایچ لیول ہے، میئرمنٹ آف ہارڈنس ہے اس کی، تو بہت ساری چیزیں ہیں، اور سب سے ٹاپ آف دا لائن کی یہ بہت متبرک اور بہت پاک ہوتے ہیں، اور ان کی نسبت جس جگہ سے لگ جائے، جس جگہ سے، جس مقام سے، جس ہستی سے نسبت ہو جائے تو یہ ویسے ہی بہت تقدس کے حامل ہے۔ تو خیر امید کرتا ہوں میں کہ یہ آپ کو مختصر سی جو ایک ویڈیو ہے، ایک واقعہ ہے، یہ ضرور پسند آیا ہوگا، اور یہ ان لوگوں سے ضرور شیئر کیجیے گا جو پتھروں کے بارے میں انٹرسٹ رکھتے ہیں یا پتھروں کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں یا سننا چاہتے ہیں۔ تو آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نیکسٹ ویڈیو میں، اور اگر آپ میرے سے اپنا ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں یا ذائچے کے مطابق اپنا پتھر جاننا چاہتے ہیں یا اپنے کسی بھی قسم کے مسئلے کا روحانی حل چاہتے ہیں تو آپ مجھے یہ واٹس ایپ نمبر جو چل رہا ہے اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کی پوری اس میں رہنمائی فرما سکوں، اور کچھ چیزیں فری فارم پہ نہیں ہوتی، آئی ہوپ آپ انڈرسٹینڈ کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔